بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 12 جنوری کو امریکہ، انگلینڈ اور ان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، نیدرلینڈز اور بحرین نے حوثی باغیوں کے اوپر یمن میں حملے کر دیے تھے۔ ان حملوں کے لیے امریکن نیوی نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو استعمال کیا۔ ان حملوں کے لیے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز کو استعمال کیا گیا۔ بیسیکلی یہ حملہ نیوی کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ 12 تاریخ کی رات کو یہ حملہ شروع ہوا اور اس کے بعد 13 جنوری کو بھی یہ حملہ جو ہے وہ جاری رہا۔ 2 دن کا یہ حملہ تھا۔ اس کے بعد یمن کی طرف سے بھی کوئی ایسا جو ہے وہ کاروائی نہیں کی گئی، لیکن اب یمن نے اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ اور ایک خبر کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے ایک آرل برگ کلاس کے ڈسٹرائر USS لیبون کے اوپر ایرانی بیکڈ ہوتی ملیشیا نے اینٹی شپ کروز میزائلز فائر کیے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی کہ ایران نے یہ کروز میزائل ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی، اس کے اندر کس طرح سے یوکرین نے ایران کی مدد کی۔ بیسیکلی مدد کیا کرنی تھی، یوکرین نے اپنے کروز میزائل جو اس کو سوویت ایرا کے اندر ملے تھے وہ کروز میزائلز یوکرین نے ایران کو سیل کر دیے۔ ایران نے نہ صرف ان کروز میزائلز کی ریورس انجینئرنگ کی بلکہ ان کی ماڈیفیکیشن بھی کی، اور ماڈیفیکیشن اس طرح سے کی کہ ان ایک ٹائپ کے کروز میزائلز سے انہوں نے کئی مختلف ٹائپس کے کروز میزائلز تیار کر لیے، جن کے اندر اینٹی شپ کروز میزائلز بھی تھے، جن کے اندر ایئر لانچ کروز میزائلز بھی تھے، اور جن کے اندر زمین سے فائر کیے جانے والے کروز میزائلز بھی شامل تھے، اور ان کے سائزز بھی ڈیفرنٹ بنا لیے۔ اب یہی کروز میزائلز ایران اپنی پراکسیز کو بھی دیتا ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ یمنی ہوتی باغیوں کو جو ہیں وہ یہ کروز میزائل فراہم کر رکھے ہیں، اور اسی طرح کا ایک اینٹی شپ کروز میزائل یمنیوں نے امریکہ کے آرل برگ کلاس کے ڈسٹرائر کے اوپر فائر کیا۔ اب امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا یہ ہے کہ امریکن فائٹر جیٹس جو اس وقت ہوا کے اندر تھے انہوں نے اس کروز میزائل کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اب یہ ایک کروز میزائل تھا یا ایک سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کروز میزائلز کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو انہوں نے شاٹ ڈاؤن کر دیا، اور اس انسیڈنٹ کے اندر امریکہ کوئی بھی فوجی جو ہے وہ انجرڈ نہیں ہوا، اور نہ ہی امریکن کسی جہاز کو کوئی ڈیمیج ہوا۔ اب یہاں کے امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایران کو ایک پرائیویٹ میسج جو ہے وہ پہنچایا ہے کہ اس وقت جو بھی ہوتی باغی کاروائیاں کر رہے ہیں ہم ان کا ذمہ دار ایران کو سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے ہوتی باغیوں سے کہیں کہ وہ اپنی یہ کاروائیاں ریڈ سی کے اندر بند کر دیں اور کمرشل شپس کو نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنی جو میری ٹائم انٹرسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کریں گے، اور ریڈ سی کے اندر ہمارے نیول ایسٹس جو ہیں وہ ہمارے کمرشل جہازوں کی پروٹیکشن کے لیے موجود رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آتی ہے، اور اس خبر کے مطابق امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی طرف سے بھیجا جانے والا ایک سپلائی شپ جو ہے اس کو روک لیا، اور اس شپ کے اوپر سے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کچھ کروز میزائلز پکڑے ہیں، نہ صرف کروز میزائل سے بلکہ اس میں بہت سا اسلحہ جو ہے وہ ہوتی باغیوں کے لیے ایران یمن بھیج رہا تھا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپریشن کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی سیلز نے حصہ لیا، امریکن نیوی کے ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا، اور ان مینڈ ایریل یعنی کہ UAVs نے بھی اس آپریشن کے اندر حصہ لیا، اور صومالیہ کے کوسٹ کے نزدیک انٹرنیشنل واٹرز کے اندر عربین سی میں اس بحری جہاز کو پکڑا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بوٹ تھی جس کے اندر ایران نے اپنے کچھ بیلسٹک اور کروز میزائل جو تھے وہ لاد رکھے تھے، اور یہ یمن جا رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ اس شپمنٹ کے اندر نہ صرف بیلسٹک میزائل تھے اور کروز میزائل تھے بلکہ اس شپمنٹ کے اندر کچھ پروپلشن سسٹم یعنی کہ کچھ انجنز وغیرہ بھی تھے جو کہ ان کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائلز کو اکوپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میزائلوں کے گائیڈنس سسٹم بھی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، وار ہیڈز بھی کچھ پکڑے گئے ہیں۔ یہ وار ہیڈز جو تھے یہ بیسیکلی میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کے لیے تھے، اور کچھ وار ہیڈز جو تھے وہ اینٹی شپ کروز میزائلز کے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس شپمنٹ کے اندر کچھ ایئر ڈیفنس ریلیٹڈ کمپوننٹس وہ بھی شامل تھے جن کو اب پکڑ لیا گیا، اور امریکنز کے مطابق یہ پہلی شپمنٹ تھی اس کانفلکٹ کے بعد جو کہ ایران سے ہوتی باغیوں کے لیے یمن جاری تھی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ کا جب دل چاہتا ہے وہ جس مرضی دنیا کے کنٹری کے جہاز کو پانی کے اندر روک لیتا ہے، اس کی تلاشی لیتا ہے، اور خاص طور پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایرانین شپس کے ساتھ ہوتا ہے۔ امریکن نیوی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 2019 کے اندر بھی ایک ایسی شپمنٹ جو ہے اس کو روکا تھا، اور اس شپمنٹ کے اندر بھی کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائل جو تھے وہ یمن جا رہے تھے جن کو اس وقت کانفسکیٹ کر لیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو امریکن نے ایرانین بوٹ پکڑی ہے جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائل جو تھے وہ یمن جا رہے تھے، اس آپریشن کے اندر 2 امریکن سیلز جو تھے وہ بھی مارے گئے ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ نیوی کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ایرانین شپ جو تھی، یہ جو ایرانین بوٹ تھی، اس کو سنک کر دیا ہے، اور اس بوٹ کے اندر جو 14 بندے تھے جو اس کو آپریٹ کر رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا، اور ان کے اوپر مقدمہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق چلے گا۔ لیکن چھوٹی سی بات کہ یہ جو 2 دن کے حملے کیے ہیں امریکہ نے، برٹن نے، اور ان کے ساتھ ساتھ کینیڈا اور نیدرلینڈز نے، یمن آنے والے دنوں میں اس کا بدلہ جو ہے وہ لے گا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یمنیوں نے امریکہ کے ایک آرل برگ کلاس ڈسٹرائر کے اوپر کروز میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں، تو یمنی یہاں پہ رکنے نہیں والے۔ تو دوستو یہ ریڈ سی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن
سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔